السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله ونصلي عليه صلاة دائما وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين۔ ورد في تنزيل العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ویقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما رواه ابو نعیم الاصفہانی ثلاثة فی زمان اللہ تعالی رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا إلى بيت الله صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، حج کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ جن مہینوں کو مہینہ حج کہا جاتا ہے ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ بھی ہے۔ جو حج کے فرائض یا اس کے ارکان کی ادائیگی ہے وہ ذی الحجہ کے موقع پر ادا کی جائے گی۔ وہ ایام بھی ہم سے قریب تر ہو گئے۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، وہی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے، اور اتنا عظیم رکن ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے متعدد مقامات پر کتاب مقدس میں ذکر فرمانے کے ساتھ ساتھ ایک سورہ کا نام سورۃ الحج بھی رکھا، جبکہ مابقیہ ارکان کی طرف جب ہم اپنی نظریں دوڑاتے ہیں، چاہے وہ توحید کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، تو قرآن کریم میں ہم نہیں پاتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی سورے کو ان ارکان کے ساتھ موسوم کیا۔ حج کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دو طرح کی چیزوں کو جمع کر لیتا ہے۔ ان کے علاوہ عبادتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں صرف ایک چیز کو پاتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر اگر ہم بات کریں تو نماز میں آپ دیکھیں تو صرف آپ کی توانائی صرف ہوتی ہے، مال خرچ نہیں ہوتا۔ روزے کو دیکھیں تو اس میں صرف آپ کی توانائی صرف ہوتی ہے، مال خرچ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، توانائی خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں آپ کو اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنی جسمانی طاقت کو بھی صرف کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کے ساتھ ساتھ آپ کو حج کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے حج کو فرض قرار دیا، اس کے پیچھے ڈھیر سارے راز ہیں۔
ان رازوں میں سے ایک راز ہے کہ بندے کو، بندے مومن کو اس دنیا میں ہی آخرت کی یاد دلاتے۔ قیامت میں رونما ہونے والے اعمال کی طرف اشارہ بندے کو اسی حج کے ذریعے سے کرا دینا ہے۔ جب آپ حج کے اعمال کو، جب حج میں ہونے والے افعال پر نظر ڈالیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ امور تو ہماری آخرت کی زندگی سے متعلق ہے، یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ آخرت میں ہونے والی ہے، یہ چیزیں ابھی نظر آ رہی ہیں۔ تو بندہ مومن پر حج کی فرضیت اس بنیاد پر بھی ہے تاکہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک آخرت کی یاد دلا سکے، اور پھر آخرت کی یاد دلا کر آپ کو پاک و صاف کر سکے، اور کل قیامت کے دن ہونے والی ہولناکیوں میں آپ کو بچا سکے۔ حج کا فریضہ ہمارے لیے مکمل قیامت کی عکاسی کرتا ہے، مکمل طور پر قیامت کو بیان فرماتا ہے۔ کسی بھی چیز کا آغاز اگر اس کے نام سے ہو تو پہلے اس کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حج ہے تو حج کے بارے میں بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ الحج فریضۃ من اللہ، یا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ مگر جب سورہ حج کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر رکھی، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، بے شک قیامت کی حرکتیں، قیامت کا زلزلہ ایک بڑی شے ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ حج کو انجام دنیا میں دینا ہے، مگر سورہ حج کا آغاز کر رہے ہیں قیامت کے ذکر سے۔ حج کو بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے تو سب سے پہلے قیامت کا ذکر لا رہا ہے۔ اس سے صاف درشاتا ہے کہ ان مقاصد اور ان راز میں ایک پوشیدہ راز یہ ہے کہ بندہ مومن کو حج کے ذریعے سے اس کی آخرت کے امور کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کتاب مقدس میں سورہ حج کے اندر جو پہلی آیت رکھی وہ آیت رکھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ عزیزان گرامی، بہت سارے لوگ ہمارے بھائی حج کو جاتے ہیں اور اس وقت مکہ مکرمہ حجاج کے قافلے سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ جدھر دیکھے حجاج کرام آپ کو نظر آئے گے، جس زاویے پر دیکھے، جس سمت میں دیکھے آپ کو حجاج کرام کا ایک ٹیم، ایک قافلہ نظر آئے گا۔ وہ صرف اس لیے جمع ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں سے، ملک کے مختلف گوشوں سے، تاکہ اپنے رب کی وحدانیت کو وہ بیان کر سکے اور بتا سکے پوری دنیا کو کہ یہ مسلمان قوم ایک نسل ہے، ایک بھائی ہے، ان کے درمیان تفریق نہیں چلتی۔ جو اللہ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر اگر کوئی کار بند ہے تو وہ صرف قوم مسلم ہے، ورنہ اتنی بڑی جماعت پورے ملک سے، پوری دنیا سے جمع ہونا کسی اور مذہب و ملت کی بس کی بات ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جب آپ حج کے ارادے سے نکلتے ہو آپ پر فوراً حکم ہو جاتا ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، آپ کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے ہیں، فوراً حکم ہو جاتا ہے۔ میت کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بھی حکم ہو جاتا ہے کہ اب اسے سلے ہوئے کپڑے نہیں دینا ہے، اسے دو کپڑے دو بغیر سلے ہوئے۔ تو جب حاجی اپنے وطن سے گزرتا ہے، جب حاجی اپنے جگہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے محبوب ترین جگہ کو چھوڑتا ہے، اور انسان جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے محبوب ترین جگہ کو چھوڑ کر کے اب اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جاتا ہے۔ انسان دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا چونکہ اسے محبوب ہے۔ جب انسان یہی خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال سے جدائی کی برداشت نہیں کر پاتا، اپنے بچوں کی جدائی کی برداشت نہیں کر پاتا، اپنے اسرہ کی جدائی کی برداشت نہیں کر پاتا،
اپنے دوستوں کی حرمہ نصیبی برداشت نہیں کر پاتا، پھر بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کوچ کرتا ہے، وجہ صرف کہ وہ اللہ ہی رب العزت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک انسان جب دنیا سے کوچ کرتا ہے اور ایک انسان جب مکہ مکرمہ کے لیے جاتا ہے تو دونوں اپنی محبوب ترین جگہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ انسان کے لیے محبوب یہ دنیا ہے، انسان کے لیے محبوب یہ جگہ ہے، دونوں اپنی جگہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ انسان ایک حاجی میقات کو پہنچتا ہے، جہاں سے حاجی کو یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں یہاں سے عمرہ کی نیت سے یا حج کی نیت سے خانہ کعبہ کو داخل ہو رہا ہوں۔ ایسی صورت میں اگر آپ اپنے جائزہ لیں اپنے حرکتوں کا، اپنے آخرت کے اعمال کا، تو پتہ کیا چلے گا کہ جب انسان نے آپ کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، نئے کپڑے لے کر کے دیا اور اس کے بعد اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھے میں اٹھا کر کے سیدھے قبرستان، وہاں سے آپ کے آخرت کے احوال شروع۔ اب انسان جو میقات پر پہنچ رہا ہے وہ وہاں پر نیت کر رہا حج یا عمرے کی، وہاں سے اس کے لیے افعال حج یا افعال عمرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جب آپ عمرہ یا حج کے افعال کو شروع کرتے ہو تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کل ہمیں قبر میں انہی دو کپڑوں کے ساتھ لٹا دیا جائے گا اور ہمارے احوال آخرت شروع ہو جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جب دخول حرم ہوگا تو انسان وہاں پر مامون ہوتا ہے، انسان وہاں پہ پرامن ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پر پہنچیں تو آپ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتیں اسی طرح ہمارے اوپر قبر میں برسے گی، ہم ایسے ہی مامون و مغفور رہیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آپ نے احرام باندھا، آپ پر حکم طاری ہو گیا کہ آپ نہائیں گے نہیں صابن سے، ہر اس چیز سے نہانے سے منع کر دیا جائے گا جس چیز سے آپ کے بدن سے میل کو چھڑا سکے۔ گویا کہ آپ صرف پانی ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو ٹھنڈک پہنچے، لیکن آپ وہ امر کو انجام نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے آپ کے بدن سے کوئی بھی حصہ ٹوٹ کر نکلے یا رگڑ کر نکلے۔ بال بھی نہیں ٹوٹنے ہیں، کہیں سے میل بھی نہیں نکلنا ہے۔ آپ کی حیت ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ آپ کہیں سے سفر کر کے جاتے ہو، آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہوتا ہے، آپ اوجھل سے محسوس کرتے ہو، یہ حالت ہوگی آپ کی۔ آپ اس وقت نہ غسل کریں گے صابن کے ساتھ، نہ آپ کوئی ایسی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے اعضاء کے کچھ ٹکڑے گرے۔ یہی حال ہوگا مردے کا اپنے قبر میں کہ نہ اس کے لیے اب کوئی غسل ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی چیز کنگھا کرنے کی ہوگی، نہ وہ اپنے میل کو چھڑا سکے گا۔ انسان گویا کہ جب میقات سے تجاوز کر گیا تو وہ اپنے قبر کے احوال کو دیکھے کہ ہم ایسے ہی ہوں گے۔ قبر سے جب اٹھایا جائے گا انسان تو اب وہ اس وقت کچھ نہیں سوچے گا، صرف اس کی زبان پر یہ ایک جاری ہوگا، من بعثنا من مرقدنا، کون ہے جس نے ہمیں ہمارے خوابگاہ سے اٹھا دیا۔ اور پھر یہ واقع ہوگا کہ آپ منا کو چلے جائیں گے، منا میں جا کر کے آپ قیام کریں گے، 5 وقتوں کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد نماز فجر کے بعد آپ عرفات کی طرف چل پڑیں گے۔ جب آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو آپ میدان محشر کی طرف پھینکے جائیں گے، آپ کو دوڑایا جائے گا تاکہ آپ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں آپ کھڑے ہو جائیں، میدان محشر کی طرف آپ دوڑائے جائیں گے۔ یہی حال ہے حجاج کرام کا کہ وہ منا کو جاتے ہیں، منا سے دوڑائے جا رہے ہیں عرفات کی طرف۔ عرفات میں وقوف کا ہے، وہاں پر انسان کڑکتی دھوپ میں بوقت ظہر وہ کھڑے ہو کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مناجات کرے گا، اے میرے رب میں گنہگار ہوں مجھے بخش دے۔ یہی حال رہے گا انسان کا میدان محشر میں کہ انسان اپنے رب کے حضور گر جڑائے گا، مولا آج تو مجھے بخش دے، تو نے مجھے عزت دی تھی دنیا میں، تو نے میرے عیب کو چھپایا تھا دنیا میں، آج تجھ سے امید بھی یہی ہے کہ تو آخرت کے دن، اس محشر کے دن جہاں ساری انبیاء کرام کی امتیں موجود ہیں، تو نے شروع سے لے کر اخیر تک جتنی امتوں کو پیدا کیا سارے لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے تو مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اگر تو نے دنیا میں میری عیب پوشی کی ہے تو یقین ہے کہ یہاں بھی تو میری عیب پوشی کرے گا۔ یہ حال رہتا ہے حجاج کرام کا کہ عرفات کے میدان پر وہ کھڑے ہو کر کے اپنے آنسو کو بہاتے ہیں، اور یہ فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔
بلکہ وقوف عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الوقوف حج، وقوف عرفہ ہی حج ہے، العرفۃ حج، ایک دوسری روایت میں فرمایا تھا کہ عرفہ کا میدان ہی حج ہے، باقی جو امور کو آپ انجام دے رہے ہو ان میں کہیں نہ کہیں آپ دم دے کر کے آپ پوری کر سکتے ہو، مگر اگر آپ کا وقوف عرفہ چھوٹتا ہے تو آپ حاجی نہ کہلاؤ گے، آپ کا حج مکمل نہ ہوگا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، قیامت کے دین کو پیش کیا ہے حج کی صورت پر اللہ رب العزت نے، جہاں پر آپ میدان عرفات میں جس قدر بھی جہاں تک بھی اپنی نگاہ کو دوڑائیں گے آپ کو سفید لباس میں ملبوس لوگ نظر آئیں گے، سفید کپڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، اور تاحد نگاہ آپ کو صرف لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ یہی حال ہوگا قیامت میں، آپ جدھر اپنی نگاہیں اٹھائیں گے ادھر یہی معاملہ ہوگا۔ قیامت میں اللہ کے حضور آپ گر گڑائیں گے، اور حاجی میدان عرفات میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر کے یہ گر گڑاتا رہتا ہے، اے میرے رب تو نے اپنے پاک در پہ مجھے بلایا ہے، میری گناہوں کو بخش دے۔ عرفات کے بعد حجاز کرام مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب اگر اس میں آپ دیکھیں تو معاملہ یہاں تک نہیں رکتا، بلکہ قیامت بپا ہوگا، اس کے بعد میزان عمل بھی ہونا ہے، آپ کے اعمال کو تولا بھی جانا ہے، وزن بھی کیا جانا ہے۔ اس وزن کے بعد آپ کے لیے فیصلہ ہوگا کہ آپ کی راہیں جنت کے لیے ہیں یا آپ کی راہیں جہنم کے لیے ہیں۔ مزدلفہ کو جا رہے ہیں، گویا کہ آپ میزان عمل کی ایک کڑی کو طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مزدلفہ سے آپ منی کی طرف واپس آ رہے ہیں، کنکریوں کو مار رہے ہیں، کنکریوں کو مارنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ تمام چیزیں جو حرام تھی حلال نہ ہوئی، بلکہ آپ کے اوپر ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد آپ حلق کریں، حلق کرنے کے بعد آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ جب انسان اپنے میزان عمل کو دیکھے گا، رہا یہ کہ اس کا رجسٹر یا اس کا دفتر داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے لیے جنت کی ساری بہاریں حلال ہوں گی، اگر اس کا دفتر اس کے بائیں ہاتھ پہ دیا جائے گا تو اس کے لیے جنت کی بہاریں حرام ہوں گی اور وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ حجاز کرام کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ان تمام تر امور کو انجام دے دے گا تو صحیح طور پر اگر اس نے دیا ہے تو اسے چاہیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے حج کی تکمیل کر رہا ہے، اپنے حج کو پورا کر رہا ہے۔ اگر کسی نقص اور عیب کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے اوپر ضروری یہ ہوگی کہ اس نقص کی بھرپائی کرے دم کی صورت میں۔ یہی حال انسان کا قیامت کے دن ہوگا۔ اگر وہ انسان پاک و صاف ہو جائے گا میزان عمل میں، تب تو اللہ رب العزت کا قرار یہ آئے گا میرے اس بندے کو جنت لے چلو، میرے اس بندے کو جنت میں ٹھکانہ عطا کرو، میرے اس بندے کو جنت کا اتنا محل عطا کرو۔ لیکن اگر انسان وہاں پر پاک و صاف نہ ہو سکا، کسی کا کچھ لیا دیا رہے گا، گناہوں کا ایک انبار اپنے سر پہ رکھا رہے گا، تو ایسی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک کہے گا بندے سے تم نے یہ گناہ کیے تھے، تم نے یہ کام انجام دیے تھے، تمہارے پاس کوئی صورت ہے جس کے ذریعے سے یہ دفیہ کر سکو؟ تمہارے پاس کوئی معاملہ ہے جس کے ذریعے سے تم یہ کہہ سکو اے میرے پروردگار یہ میں نے ایسے کیا تھا؟ ایسی صورت میں انسان کو پاک ہونے کے لیے دو ہی صورت ہے، یا تو وہ اپنی نیکیاں بانٹے گا دوسروں کو، یا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جہنم میں جائے گا، اور وہ اتنی مدت تک جہنم میں رہے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ ایسے ہی حال حاجیوں کا ہے کہ اگر کسی رکن کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہے، اس کا حج مکمل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس میں دم یا فدیہ ادا کر دے۔ دم یا فدیہ ادا کرنے کے بعد ہی اس حاجی کا حج مکمل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، افعال حج تمام تر جتنے بھی افعال ہیں اس کے اپنے صفات کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ بالتفصیل اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔